الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ مکرم و محترم پیارے دوستوں، آج 2 رمضان المبارک کے اس پیارے اور سہانے موسم کے ساتھ میں اور آپ الحمدللہ نماز فجر کے لیے جامع مسجد حنفیہ ملی نورانی میں جمع ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 اور 212 کی تلاوت اور سماعت کا شرف و سعادت ہمیں نصیب رہی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ایک بات ماضی میں بھی بتائی جا چکی ہے آپ دوستوں کو کہ کچھ آیات کا ایک شان نزول ہوتا ہے، ایک سبب نزول ہوتا ہے، کسی خاص پس منظر میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، لیکن اس میں اہم بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، علماء جو علوم القرآن میں ایک اصول کے طور پر، ایک ضابطے قانون فارمولے کے طور پر بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ آیت کے جو لفظ کا عموم ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی خاص پس منظر کے نزول کا سبب جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے، کہ کہا جائے یہ تو چونکہ اس کے لیے اتری تھی بس اس کے لیے خاص ہے، نہیں، وہ اس خاص کے لیے نہیں ہے، وہ خاص پس منظر میں اتری تھی اور اب اس کا حکم ہم سب کے لیے عام ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کو عصر حاضر کے ساتھ، موجودہ دور کے ساتھ، اور پھر بالخصوص میرے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق جڑتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بس یہ اتری تھی یہودیوں کے لیے اتری تھی، کافروں کے لیے اتری تھی تو وہ بات ختم ہو گئی، یہ قیامت تک کے لیے روشنی ہے۔ ان آیات میں کیا بیان ہو رہا ہے جو آج تلاوت ہوئی ہیں؟ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی روشن نشانیاں ان کو عطا کی ہیں، بے شمار نشانیاں، بے شمار انعامات، انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ بنی اسرائیل میں، کتابیں ملی، کوہ طور پہ جا کر جو ہے وہ اس کا سایہ کیا گیا، بادلوں کا سایہ کر دیا گیا، من و سلوہ اتار دیا گیا، فرعون و فرعونیوں سے نجات دلا دی گئی، اور بہت ساری انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ تو ان سے پوچھو کہ اللہ نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، لیکن ان کا کیا معاملہ رہا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، کہ انہوں نے جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دیتے ہیں تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھنا یہ ہے کہ یہ پوچھنا اللہ تعالیٰ کہ ان سے پوچھو کہ ان کے اوپر اللہ نے کتنی نعمتیں کی، یہاں سے 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کہ یہاں پہ سوال کرنا لا علمی پر نہیں بلکہ توجہ دلانے پر ہے، کہ کیوں پوچھا گیا، کہ حقیقت ان کے قریب پہنچ جائے، ان پہ بات توجہ میں آ جائے کہ ماضی دیکھو ذرا تم پر اللہ کے کیسے انعامات رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی مہربانیاں فرمائی ہیں، تو ان کو پوچھ کے ذرا توجہ دلاؤ تاکہ یہ شرمندہ ہو، تاکہ ان میں احساس پیدا ہو، ندامت آئے۔ اس کے بعد جو اگلا ٹکڑا ہے وہ کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ نے نعمتیں دیں، نعمتیں آ گئیں، مل گئیں، پاس آ گئیں، سمجھ لیں، برت لیں، پھر ان نعمتوں کو بدل دیا۔
اپنے ذاتی مفاد کے لیے، من کے رانجھے کو راضی کرنے کے لیے، نعمت الہیہ کو، اللہ کی جو نعمت ہیں ان کو بدلنے سے مراد ان کا انکار بھی ہے، ان کو چھپا لینا بھی ہے، یا ان کا معنی و مفہوم منشاء الہی اللہ کی مرضی کے خلاف کر دینا، من گھڑت معنی نکال لینا، یہ بدلنے سے مراد یہ ساری چیزیں۔ اب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہاں تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، یا تو انہوں نے چھپا دی، یا پھر معنی مفہوم بدل دیا، یا بالکل ہی اڑا دیا کام۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت عذاب کرے گا۔ اب یہاں پر ایک اصول نکال لیجیے، وہ اصول جو میں پہلے بیان کر کے جا چکا ہوں، جو تفسیر کا اصول ہے کہ ہم الفاظ کا خیال رکھیں گے، نہ کہ کس پس منظر میں اتری اس کا لحاظ رکھیں گے۔ اب یہ خاص بنی اسرائیل سے پوچھو کہہ دیا تو بس بنی اسرائیل سے ہی بات ہے، تو ہم مسلمانوں سے کیا مطلب ہے؟ اس کا عصر حاضر کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ اور پھر میرے ساتھ تعلق۔ یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ میاں اگر تم بھی اللہ کی نعمت کو پا کر اس کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، اس کو صحیح طریقے سے برت کر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے روشن والے راستے ہموار نہیں کرو گے، تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جیسے وہ بنی اسرائیل ذلیل و خوار ہوئے، ایسے تم بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ اور بحیثیت مجموعی اگر آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو جگہ بجگہ مسلمان پسپا ہے، مسلمان کی پٹائی لگ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان نعمت کی قدر صحیح انداز میں کر نہیں پا رہے۔ جب ماضی میں کیا تھا تو پھر جناب ایک مسلمان کا نام اللہ اکبر کی تکبیر سے لوگ لرز جاتے تھے، اور آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ اس کا معنی ہی نکالتے ہیں، مسلمان اس کا مطلب دو نمبری، اور پھر پاکستان اس کا مطلب دھوکہ۔ یہی مطلب نکل گیا، ہمارا تو مطلب ہی بدل کے رکھ دیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو کہہ تو دیا لیکن سمجھا ہمیں دیا۔ اس کے بعد اگلا ٹکڑا اور آخری آیت، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اللہ اکبر۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دیا۔ کافروں کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہی کافی ہے، وہ اسی کی قدر کرتے ہیں، اسی پر مرتے ہیں، اسی کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یسخرون من الذین آمنوا، اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو ایمان لانے والے مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین تقوا فوقہم یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایمان لانے والے، قیامت کے دن یہ لوگ ہی اوپر ہوں گے۔ آج دنیا میں تو یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہے، مسلمان تنگ دست ہو گیا، غریب ہے، کمزور ہے معاشی طور پر، مالی اعتبار سے، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، طرح طرح کے طعنے کسے جا رہے ہیں ان کی دنیا سے، کیونکہ اسلام کہتا ہے دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کو بس تم اتنا برتو جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ ایسے کسی دریا کے اندر انگلی ڈالی پانی کے اندر اور ایسے نکالا، کہا بتاؤ میری انگلی پہ کتنا پانی لگا ہوا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ بس دنیا کی جو قدر ہے اور حیثیت ہے وہ اتنی ہے جتنا دریا کے مقابلے میں انگلی پہ لگا ہوا پانی۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے ایک اور مثال دی کہ ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، بدبو مار رہا تھا، پیارے نبی علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر گھین کھا کر وہاں سے گئے نہیں، بلکہ وہاں کھڑے ہو کے ساتھیوں کو کہا بتاؤ بھائی 1 درہم میں یہ بکری کا بچہ کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ 1 درہم میں بھی اس کو کوئی نہیں خریدے گا۔ کہا کہ دیکھو یہ بکری کے بچہ جو مردہ حالت میں گھن کھا گیا ہے، مر گیا ہے، سڑ گیا ہے، اس کے لیے تم اپنا 1 درہم بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے، 1 درہم۔ تو جو یہ بکری کا بچہ جتنا حقیر ہے تمہارے لیے، اتنا ہی حقیر دنیا ہے اللہ کے نزدیک۔ تم اس پر 1 روپیہ جیسے نہیں خرچ کر سکتے تو تم دنیا کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہو، اللہ کے نزدیک تو 1 روپے کا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کے لیے زیادہ محنت کرنی ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ ہماری ساری توانائی 12۔ تو دنیا سے بے رغبتی دین کا سبق ہے۔
آخرت کے لیے جمع کرنا یہ دین کی تعلیم ہے۔ اب جب غیر دیکھتا ہے وہ مسلمان کہ ان کو تو پیسے کمانے کی فکر ہی نہیں، اس کو تو پراڈو کی فکر ہی نہیں، اس کو تو کنالوں اور برلوں کا ٹینشن ہی نہیں، تو مذاق اٹھائے، دیوانے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا آج مذاق اڑا رہے ہو، کل جب اللہ کے ہاں ان کا اونچا مقام دیکھو گے، جنت میں سیر کرتا دیکھو گے نا، تو پھر پتہ چلے گا۔ تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لیے پیسے کا، رزق کا زیادہ اور کم ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے، تقوی معیار ہے۔ تقوی اختیار کرو تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کا صرف غربت کی وجہ سے مذاق اڑانا یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ فاسق، کافر، مالدار بھی ہو تو وہ اللہ کے نزدیک ذلیل، مومن تنگ دست، غریب بھی ہو، بس متقی ہو تو اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان مرد یا عورت کا مذاق اڑائے صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے، تو کل قیامت کے دن اولین اور آخرین کے جو مجمع لگیں گے نا وہاں پر حشر کے میں، اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ سارے اول سے لے کے آخر تک سب لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ اور آج جو کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان لگائے گا، ایسا عیب لگائے جو اس میں تھا ہی نہیں اور اس کی طرف منسوب کر دیا جائے، تو کل قیامت کے دن اس کو آگ کے ایک ٹیلے پہ کھڑا کر اور پوری دنیا کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، جب تک کہ وہ اپنے اس کہے ہوئے کی تکذیب خود نہ کر دے کہ میں نے جو کہا تھا وہ جھوٹ کہا تھا۔ وہ بھی شرمندگی، آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دے، شروع آدم سے لے کے آخری بندے تک بندہ جمع ہوگا اور وہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوگا میں نے اس آدمی پہ جھوٹی بات لگائی تھی، اس کے اوپر الزام لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، جو عزت ہے وہ اللہ کے ہاں والی عزت تقوی والی ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا